الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما وفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لہم اہل التقی والنقی والحلم والکرم۔ آج انشاءاللہ عزوجل بخاری شریف سے زکوٰۃ کے حوالے سے باب ہے کہ الزکوٰۃ من الاسلام، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام سے ہے۔ کہ سب سے پہلے جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات کے بعد، کہ جس کے اندر فرمایا گیا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ دین کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پھر شرائط رکھی گئی ہیں، نصاب مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں نصاب ہو، وہ اس کا مالک ہو، اور اس کی ملکیت کے اندر اس پر سال گزر جائے تو اب اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ جو ہے وہ اپنے مال تجارت میں سے، مال نامی میں سے، سونا یا چاندی ہے، چاہے وہ ثمن خلقی ہو چاہے وہ ثمن اصطلاحی ہو، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ثمن خلقی تو وہ چیزیں کہ جن کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ان کو بطور ثمن کی استعمال کیا جائے، کہ جن کے ذریعے سے خرید و فروخت کی جائے، جس طرح کے سونا، چاندی یا پھر آج کل کے کرنسی نوٹ۔ اور ثمن اصطلاحی کہ جو چیز جو ہے وہ ثمن کے طور پر ہو نہیں لیکن اس کو ثمن بنا دیا گیا ہو، تو چاہے ثمن خلقی ہو چاہے پھر ثمن اصطلاحی ہو، کرنسی نوٹ ثمن اصطلاحی کے اندر آ سکتا ہے، تو ان کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں، تو اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے اور سال کے شروع میں اور سال کے آخر اختتام پر اتنی مقدار نصاب کی برقرار ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فرمایا گیا کہ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر کہ ویؤتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک سے بھی زکوٰۃ کا حکم ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ان طلحہ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن امه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا ازید علی ھذا ولا انقص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل نجد میں سے ایک بکھرے بالوں والا شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کی آواز جو ہے وہ آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی لیکن گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ لازم ہے؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل ادا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ لازم ہے؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو، مگر یہ کہ نفل۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے
زکوٰۃ کو ذکر کیا، پھر انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر لازم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی طور پر صدقہ و خیرات کرو۔ قال فادبر الرجل، فرمانے نے فرمایا کہ پھر وہ وہاں سے لوٹنے لگے اور وہ کہہ رہے تھے کہ واللہ، اللہ کی قسم، نہ تو میں اس کے اوپر کسی چیز کو زائد کروں گا اور نہ اس سے میں کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا، کہ اگر اس نے اس پر اسی طرح عمل کیا کہ نہ کمی کی اور نہ ہی زیادتی کی تو تب بھی وہ کامیاب ہے۔ تو حدیث پاک میں بعض ارکان اسلام جس طرح کہ نماز، زکوٰۃ اور روزے کو بیان کیا گیا کہ نماز دن میں 5 وقت ہے، رمضان روزے جو ہے وہ رمضان المبارک کے لازم ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر کوئی نفلی طور پر زیادہ روزے رکھے، زیادہ نمازیں پڑھے، اور اس کے علاوہ جو ہے فرض مال کے علاوہ اگر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو پھر یہ اس کا مزید اس کا ثواب ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ جو حاضر ہوئے تھے جنہوں نے سوال جواب کیا تھا ان کا نام دمام بن ثعلبہ ہے، اور یہ جو ہے نا کہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، ایک محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اس سے زیادہ عبادت نہیں کروں گا، نفل نہیں پڑھوں گا، بلکہ یہ مراد ہے کہ من و ان وہی کروں گا یا ویسے ہی آگے بیان کروں گا جس طرح کے بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسے یہ مراد یہ نہیں کہ اس کے اندر کمی وغیرہ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ نوافل نہیں کروں گا، بس صرف جو فرائض ہیں صرف انہی پر عمل کروں گا، کہ فرائض واجبات میں کسی کمی و اضافے کے بغیر انہیں ادا کرنے اور محرمات سے بچنے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فرائض پر نوافل کا اضافہ کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر ذی شعور یہ بات سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ جب بغیر کسی کمی کے صرف لازمی اور بنیادی باتوں کی ادائیگی کے اوپر اگر کامیابی کی ضمانت ہے تو اگر اس کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی بندہ کرے تو پھر جو ہے وہ اب تو کامیابی یقینی طور پر ہوگی۔ تو صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحت و فرصت کی جب موجود ہو تو پھر بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرے، کہ نوافل جو ہے وہ ہیں ہی اس لیے تاکہ فرائض و واجبات کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر نوافل کے ذریعے سے وہ کمی کوتاہی مکمل ہو جائے۔ اگلا باب ہے باب اتباع الجنائز من الایمان، کہ جنازے کے پیچھے جانا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيرات طابعه عثمان المؤذن۔ قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا اور اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی گئی اور اس سے دفنا کر فراغت حاصل کر لی گئی تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر پلٹے گا۔ تو یرجو وہ لوٹے گا مگر 2 قیرات ثواب کے ساتھ، اور ان میں سے ہر ایک قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو دفنائے جانے سے پہلے صرف نماز پڑھ کر لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب کے ساتھ واپس آئے گا۔ اور حضرت محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اسی کی مثل حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہی حدیث مبارکہ ایک اور سند کے ساتھ بھی ذکر کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جو ہے وہ فضیلت بیان کی، ایک تو جنازے کے ساتھ جانا اور تدفین تک اس کے ساتھ رہنا۔ تو جنازے کی نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور ثواب کی نیت سے جنازے میں شریک ہونے کی فضیلت بھی اس کے اندر بیان ہو گئی۔ تو جنازے میں شریک ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا اور ثواب کی نیت کی جو 2 قیدیں بیان کی گئی، اس سے 2 فائدے حاصل ہیں۔ نمبر 1 تو کہ کافر کی میت کے ساتھ جانے میں کوئی ثواب نہیں، اور نمبر 2 یہ کہ اگر ثواب کی نیت نہ ہو بلکہ ریاکاری یا کسی مالدار کو خوش کرنے کے لیے جانا ہوا تو پھر اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا۔ اور 2 قیرات جو ہیں وہ ان کو ملیں گے کہ جو دفن کے وقت ہونے تک جو ہے وہ
وہاں پر موجود رہیں، جنازے کے ساتھ چلنے، پورے راستے جنازے کے ساتھ رہنے پر موقوف ہے۔ تو اگر کسی نے صرف نماز جنازہ ادا کی اور پھر اکیلی قبر پہ چلا گیا اور وہاں انتظار کرتا رہا یہاں تک جنازہ آ گیا اور وہ تدفین میں شریک ہوا، تو اسے دوسرا قیراط نہیں ملے گا، بلکہ جنازے کے ساتھ چلنے اور پورے راستے جنازے کے ساتھ رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس نماز پڑھ کے پھر اکیلا وہاں پر پہنچ جائے۔ اگلا باب ہے باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، کہ اس بات کے خوف سے مومن کی اس بات کے خوف سے کہ اس کا عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ وقال ابراہیم التیمی ما اردت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہ میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کیا مگر اس خوف سے کہ میں جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ اس حوالے سے جو روایت ہے، وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت الثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، فرماتے کہ میں نے اس اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے 30 ایسے صحابہ سے ملا ہوں کہ جو اپنی جان کے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل ویذکر عن الحسن ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نفاق سے جو ہے وہ خوف نہیں کھاتا مگر مومن، کہ جو مومن ہوتا ہے اسی کو خوف ہوتا ہے، اور جو امن میں رہتا ہے وہ صرف منافق ہی ہوتا ہے، کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ میرے دل کے اندر دیگر خدشات وغیرہ آ جائیں۔ وما يحذر من الاصرار عن التقاتل والعصيان من غير توبة لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن عرعرة عن قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتل کرنا کفر ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ایک باطل گروہ جو ہے مرجئہ، اس کے نظریے کا رد کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا کوئی نقصان نہیں دیتا، اور کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے، اور اس سے جھگڑنا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کی عزت، جان و مال کا تحفظ اس خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے رسوا کرنا گناہ ہے، تو پھر قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان ہی نہ سلب ہو جائے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جو لفظ کفر استعمال فرمایا گیا تو اس سے مراد کفران نعمت ہے، یعنی کہ ناشکری، جو ایمان کا مقابل یعنی کہ بلا قصور مسلمان کو برا کہنا، بلا وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنا ناشکری ہے، یا کافروں جیسا کام ہے، یا پھر اس سے مسلمان ہونے کی وجہ سے مارنا یا پیٹنا، جائز جنگ کو حلال سمجھ کر کرنا کفر و بے ایمانی ہے۔ تو اگر اسے حرام جانتے ہوئے کرے تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ کفران نعمت ہوگا، اگر وہ ناجائز کو حرام کو حلال جان کر کرے تو پھر اس کی وجہ سے حرام کو حلال جاننے کی وجہ سے پھر یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا احترام کرنا لازم ہے، کہ نہ تو وہ اس کو رسوا کرے، نہ تو گالی گلوچ دے، اور نہ ہی وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج يخبر بليلة القدر فطلع رجلان من المسلمين وقال انی خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه طلع فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوا فيها في السبع والتسع والخمس۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا، اتنے میں فلاں جب باہم جھگڑنے لگے تو اس رات کی تعیین کو اٹھا لیا گیا، اور شاید اس رات کی تعیین کا علم اٹھائے جانے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہو، لہٰذا تم لیلۃ القدر کو 27ویں 29ویں اور 25ویں شب کے اندر
تلاش کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابو حضرت کو جو ہے وہ جھگڑتے دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت جو ہے وہ حضرت کعب بن مالک کے مقروض تھے، حضرت کعب ان سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس دوران ان کی آوازیں بے اختیار مسجد میں بلند ہو گئی تھی، اس کو جھگڑے سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں جھگڑنے کے نقصان کو بیان کیا گیا کہ اس جھگڑے کے سبب شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، لیکن اللہ پاک کے احکام میں حکمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر امتیوں کو شب قدر کی معینہ تاریخ کی خبر دے دیتے تو بالیقین خیر کی بات تھی، لیکن اس کا علم اٹھائے جانے میں بھی خیر ہے کہ اور دونوں صورتوں میں خیر کی جہتیں مختلف ہیں کہ اگر شب قدر کی تاریخ معلوم ہوتی ہے تو خیر کی جہت یہ ہوگی کہ جو اسے پانے کی خواہش رکھے گا تو اس مخصوص رات میں خوب عبادت کر کے اسے پالے گا، اور اگر اس کا علم نہ ہو تو خیر کی صورت یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں کئی راتیں جاگ کر عبادت کا اہتمام کریں گے، یوں اس کے حصول کے لیے کوششیں زیادہ کی جائیں گی اور بدلے میں اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ کہ اگر ایک رات بیان کر دی جاتی تو لوگ صرف اور صرف اسی رات کے اندر عبادت کرتے، لیکن جب اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا تو اب اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہر طاق رات کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو 27ویں جو ہے وہ اس کو زیادہ منایا جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ 27ویں 29ویں یا پھر 25ویں کے اندر جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شب قدر جو ہے وہ نصیب فرمائے اور شب قدر کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو۔ یہ باب جو ہے حضرت جبریل امین کے نبی پاک علیہ السلام سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کا اس کو ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ ثم قال، فرمایا کہ جاء جبریل یعلمکم دینکم، نبی پاک علیہ السلام کے پھر حدیث مبارکہ کے آخر کے اندر یہ الفاظ ہے فجعل ذلک کلہ دینا، تو نبی پاک نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس کو دین فرمایا۔ وما بین النبی لوفد عبد القیس من الایمان، اور جو حضرت عبد قیس کے وفد کو بیان کیا تھا وہ ایمان سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو جو ہے وہ تلاش کرے تو پھر اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ حدیث جبرائیل کے طور پر مشہور ہے، اور کافی کتابوں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ابتداءً ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اربعین نوویہ کے اندر آپ نے اس حدیث مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا، ہم یہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال كان النبي بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بعالم من السائل فسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رؤاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے بارزن یومن للناس، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس سے ملنے پر
اس کے رسولوں پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو ہمیں فرمایا اسلام یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور پھر عرض کی کہ مل احسان، و احسان کیا ہے؟ معنی کہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو بس فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مل مسئول بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، کہ عنقریب میں تمہیں اس کی نشانیوں کے حوالے سے خبر دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب باندی اپنے آقا کو پیدا کرے اور سیاہ اونٹوں کے چروائے لمبی لمبی عمارتوں میں فخر کریں۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جنہیں اللہ پاک کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی نہیں جان سکتا مگر یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم عطا فرمائے، جس طرح کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اسے بلانے گئے تو انہیں وہاں کچھ نہ دکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ جو ہے حدیث مبارکہ حدیث جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی کے اندر اس طرح کے سوالات کیے کہ جن کا جاننا مسلمانوں کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے ضروری تھا۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ان چیزوں کے بارے میں بہترین سوالات فرمائے۔ اور دیگر جگہ پر جو یہ حدیث مبارکہ آتی ہے تو پھر وہاں پر حضرت جبریل امین کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ایک تو وہ یہاں کے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہاں کے تھے نہیں، تو جب یہاں کے نہیں تھے تو کہیں سفر کر کے آئے، سفر سے آئے تھے، لیکن سفر سے آنے کے آثار بھی ان کے اوپر موجود نہ تھے، نہ تو کوئی گرد و غبار تھا، نہ بال بکھرے ہوئے تھے، بلکہ سفید شدید جو ہے وہ سفید کپڑے میں ملبوس تھے اور جو شدید کالے بالوں میں ملبوس تھے، اور ان کے اوپر سفر کے آثار بھی موجود نہیں تھے۔ اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سوالات کیے، اور پھر ہر سوال کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ تصدیق بھی خود کرتے تھے، جس سے نبی پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ہے وہ تعجب ہوا کہ یہ کون ہے کہ جو نبی پاک سے سوال بھی کرتے ہیں اور جواب پر پھر نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے علماء کرام نے اسے سنتی قرار دیا ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کے تمام اہم مضامین کو اجمالی طور پر شامل ہونے کی وجہ سے کتاب کہلاتی ہے، اسی طرح یہ حدیث مبارکہ اجمالی طور پر احادیث کے جملہ علوم پر مشتمل ہے، تو اسی جامعیت کی وجہ سے اسے سنتی کا نام دیا گیا ہے کہ احادیث مبارکہ سنت رسول میں سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ جامع اور مانع ہے، اور یہ حدیث مبارکہ تمام ظاہری اور باطنی عبادات کے احکام پر مشتمل ہے، چاہے پھر وہ ایمان ہو جس کا تعلق دل سے ہے یا جن کا تعلق جوارے سے ہو یعنی بدن سے ہو، یا دل کی اخلاص سے جن کا تعلق ہو، تو یہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو اس کے اندر کی گئی۔ اور جو ہے اس کے اندر پھر سوال کیا گیا قیامت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ وہ کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر آپ نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی کہ زیادہ نہیں جانتا مطلب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمایا جس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیامت کا علم بھی ان چیزوں میں سے کہ جن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور پر ہے۔ بعض لوگوں نے اس جملے سے یہ بھی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کب آئے گی، حالانکہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا علم ہونے کی نفی نہیں فرمائی،
بلکہ علم کے زیادہ ہونے کی نفی فرمائی ہے، اور حکمت کے تحت قیامت کی تاریخ نہیں بتائی گئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اشارتاً بتا دیا گیا کہ جتنا علم قیامت کے بارے میں آپ کو ہے میرے پاس بھی اتنا ہی ہے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری حنفی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں شرح میں لکھتے ہیں کہ کلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ میں قیامت کا علم تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر دو جو ہے وہ شرطیں بیان فرمائی ہیں، اشارات نشانیاں بیان کی ہیں، ورنہ تو حدیث مبارکہ کے اندر قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی، یہاں پر جو دو بیان کی، ایک یہ کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، تو اس کی جو ہے وہ مختلف علماء کرام نے وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو اس طرح کہ ایک شخص باندھی خریدے گا، اس سے بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ باندھی کو فروخت کر دے گا، بچہ بڑا ہو جائے گا اور مختلف ہاتھوں سے بکتی ہوئی وہ اپنے اسی بچے کی ملکیت میں پہنچ جائے گی، تو اس طرح اس کا اپنا بیٹا اس کا مالک بن جائے گا۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو پھر وہ اس پر آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن ابتداءً ملکیت ثابت ہوگی۔ اور ایک اور وجہ بیان فرمائی گئی کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک کریں گے، تو ماں کو باندیوں کی طرح رکھیں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، حق تلفی کریں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اس سے مراد یہ کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کریں گے۔ اور اس حوالے سے مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کے جو شارح بخاری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور شاہان بنی عباس میں سوائے امین کے سب کنیزوں کی اولاد تھے، اور چرواہے بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ ایک یہ نشانی بیان فرمائی گئی کہ کم تر اور رذیل لوگ اہم منصبوں پر فائز ہوں گے، صحرا گاؤں دیہات میں رہنے والے حاجت مند فقیر ترقی کر کے بڑے بڑے محلات بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ جس سے مراد یہ کہ لوگوں کے احوال بالکل تبدیل ہو جائیں گے، ذلیل و کمتر لوگوں کا عزت دار بن جانا زمانے کے بدلنے کے اوپر واضح دلیل ہے۔ تو ویسے تو یہ حدیث مبارکہ جو نبی پاک علیہ السلام کے علوم کا خزانہ ہے، اس کی تشریح کے اندر علماء کرام نے بہت ہی زیادہ طوالت کے ساتھ کلام کیا ہے، تو لیکن ہمارا جو ہے وہ سبق تھوڑا مختصر ہے، تو اگر پڑھنا چاہیں تو پھر اس کی شرح جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان ہرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد۔ حضرت یہ جو ہے ہم نے حدیث مبارکہ جو پڑھی تھی کہ جب حضرت ابو سفیان جو ہے وہ حضرت ہرقل کی پاس موجود تھے اور ہرقل نے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے سوالات کیے تھے، تو پھر ان میں سے یہ چند سوالات ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہرقل نے آخر بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ ان کو خبر دی حضرت ابو سفیان بن حرب نے کہ بے شک ہرقل نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ زائد ہو رہے ہیں یا پھر کم ہو رہے ہیں؟ تم نے گمان کیا کہ وہ زائد ہو رہے ہیں، اور ایمان اسی طرح ہے کہ وہ زائد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور میں تم سے سوال کیا کہ کیا ان کے دین سے کوئی ناپسند کرتے، یعنی پہلے تو اس نے دین کو قبول کیا لیکن بعد میں اس کو ناپسند کرتے ہوئے کوئی ان کے دین سے منحرف ہوا کہ وہ دوبارہ سے مرتد ہو جائے؟ تو تم نے گمان کیا کہ نہیں۔ اور اس ایمان اسی طرح ہے کہ جب جو ہے وہ اسلام اس کی وضاحت جو ہے وہ دلوں کے اندر بشاشت کے اندر خلط ملت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ کراہت نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو ہرقل نے سوالات کیے اور جو جوابات دیے گئے، یہ تو صرف 2 سوالات ہیں، اس کے علاوہ ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے تھے کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے والے جو امیر ہیں یا غریب ہیں؟ جواب دیا کہ غریب ہے، تو کہا کہ حقیقی دین اسی طرح ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کے ماننے والے جو ہیں وہ غربا ہی ہوتے ہیں۔ اور کیا نبی پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے پہلے کسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں۔ تو یہ کہا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد جو ہیں وہ
کوئی بادشاہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر جب ہرقل نے ان تمام کا جو ہے آخر میں نچوڑ اور نتیجہ نکالا تھا، وہ یہی نکالا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی دلیلیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے برحق ہونے کی دلائل جو ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات، نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات اور بعد کے واقعات تمام جو ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور حق رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔